اب زندگی ہے، اب جوانی ہے، اب موقع ہے، بعد میں یہ موقع نہیں ملے گا، بعد میں یہ جوانی نہیں ملے گی۔ ایک بزرگ تھے، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر جھک چکی تھی، جب زمین پہ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چیز تلاش کر رہے ہوں۔ ایک دن ایک راستے سے گزرے جا رہے تھے، راستے میں ایک نوجوان کھڑا تھا، کہا بابا کیا تلاش کر رہا ہے؟ اگرچہ یہ بات غصہ دلانے والی تھی، لیکن اس بزرگ نے بڑے پیارے انداز میں جواب دیا، کہا بیٹا جوانی تلاش کر رہا ہوں، بیٹا جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ کہا بابا جوانی بھی ملتی ہے؟ کہا بیٹا اسی بات پہ تو شرمندگی ہے، اللہ نے جوانی عطا فرمائی تھی اور ساتھ یہ فرمایا تھا مجھے جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے، میں نے اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، آج پچھتاوا ہوتا ہے، کاش رب دوبارہ جوانی عطا فرمائے اور اس جوانی کو اللہ کی یاد کے اندر گزارے۔ یہ جوانی بار بار نہیں ملے گی، مرنے کے بعد دوبارہ عبادت کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک بزرگ کو کسی نے بازار میں روتے ہوئے دیکھا، قابل توجہ بات، بازار میں روتے ہوئے دیکھا، کہا بابا رونے کی کیا وجہ ہے؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کرا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بابا پھر کیا بنا؟ صلح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کہا بیٹا خالق تو ماننے کو تیار ہے پر مخلوق ماننے کو تیار نہیں۔ مسجد سے 5 وقت صدا آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پر کوئی آنے کو تیار نہیں۔ دوسرے روز اسی بزرگ کو کسی نے قبرستان میں روتے ہوئے دیکھا، کہا عجیب آدمی ہو، قبرستان میں بھی روتے ہو، بازار میں بھی روتے ہو، آبادی میں بھی روتے ہو، ویرانے میں بھی روتے ہو، یہاں رونے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا معاملہ وہی ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کرا رہا ہوں۔ کہا بابا پھر کیا بنا؟ کہا اب مخلوق تو ماننے کو تیار ہے پر خالق ماننے کو تیار نہیں۔ قبروں میں چیخ و پکار ہے مولا بخش دے، لیکن رب فرماتا ہے نہیں، میں نے تمہیں جوانی دی تھی، تمہیں زندگی دی تھی، ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے، تم نے اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو غفلت اور سستی کے اندر گزار دیا۔ تو میرے مسلک کے اہل سنت کے نوجوانوں، آج اللہ نے زندگی دی ہے، آج اللہ نے جوانی دی ہے، آج اللہ نے موقع دیا ہے، تو اپنی اس جوانی کو اللہ کی یاد کے اندر گزارنا چاہیے۔ تو موت